الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذات لا شريك له وبجلال لا شريك له وبكمال لا شريك له وبآيات لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمام الأنبياء والمرسلين محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين
الحامدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على اسم محمد في الأسماء اللهم صل على ترب محمد في التراب اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه جانور پیدا کیے انسان تیری وفا کے واسطے جانور پیدا کیے اے انسان تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے لنا شمس وللہ فاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجر والشمس تطلع بعد العشاء مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل جبرائیل اشخم نہ گفتے تا نہ گفتے گردگار قابل صد احترام بزرگوں اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے گھروں میں سننے والی با حیا با وقار با پردہ با عزت میری ماؤں اور بہنوں، اس سے ماقبل جمعۃ المبارک پہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی گئی۔ آج
ایک ایسے گناہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس گناہ کو آج ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اس گناہ کو بیان کرنے سے پہلے روزہ دار کی چند خوبیاں، 5 انعام جو اللہ تعالی روزہ دار کو عطا کرتے ہیں وہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے روزہ دار کے منہ کی بو، جب معدہ خالی ہو جاتا ہے، پیٹ خالی ہو جاتا ہے، تو اس بو کی حالت میں روزہ دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اس کا ذکر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو میری امت کو دی گئی، لم تؤتہن قبلہم، کہ جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خلوف فم الصائم، روزہ دار کے منہ کی بو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا انعام میری امت کو یہ دیا گیا، میری امت کے روزے داروں کو دوسرا انعام یہ دیا گیا کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں حتیٰ یفطروا، جب تک بندہ افطار نہیں کرتا، صبح سحری سے لے کر افطاری کے وقت تک دریا کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ تیسرا فرمایا میری امت کے روزے داروں کے لیے روزانہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ میری امت کے نیک بندے اپنے اوپر سے دنیا کی مشقتیں تکلیفیں پھینک کر اے جنت ویسیر الیکا، اے جنت تیری طرف آئیں گے۔ تیسرا انعام یہ دیا گیا کہ میری امت کے لیے جنت کو روزانہ مزین کیا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں شیاطین، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ان خامیوں کی طرف، ان برائیوں کی طرف رمضان المبارک میں نہیں پہنچ سکتے جن برائیوں کی طرف یہ شیطان، سرکش شیاطین غیر رمضان میں پہنچتے ہیں۔ اور 5واں انعام یہ دیا گیا میری امت کو کہ رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ شب قدر کی رات ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ شب قدر کی رات نہیں ہے، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے مزدور بیچارہ مزدوری کر لیتا ہے اور 3 مہینے تک سال ہاں سال وہ اپنے پیسوں کے لیے پھرتا رہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے۔ اب میں اس گناہ کی طرف آتا ہوں کہ جس گناہ کو آج ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ گناہ ایسا ہے کہ یہ گناہ انسان کے اندر موجود ہو تو انسان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔
یہ گناہ انسان کے اندر ہوا، نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں، حج قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، عمرے قبول نہیں، صدقہ خیرات قبول نہیں، کوئی بھی نفلی عبادت، فرضی عبادت، نفلی عبادت، واجبی عبادت، کوئی بھی عبادت قبول نہیں جب تک انسان کے اندر یہ گناہ موجود ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں فرشتوں کے سردار جبرائیل امین نے بد دعا کی، اور اس گناہ پر، اس بد دعا پر نبی پاک سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس بد دعا کے اوپر مہر لگا دی۔ اور اس بد دعا کے اوپر جبرائیل کا بد دعا کرنا ہی کافی تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہہ کر ایسی مہر لگا دی کہ قیامت تک اس بد دعا کے اندر شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب وہ بد دعا کیا ہے اور وہ گناہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آئے، ممبر کے پہلے زینے پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسرے زینے پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، تیسرے زینے پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین۔ خطبہ دے کر فارغ ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ وہ بات کیا ہے؟ پہلے بھی آپ ممبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھتے، پاؤں رکھتے تو خاموشی سے پاؤں رکھتے، لیکن آج جب آپ نے ممبر پر پہلے زینے پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ، کیا معاشرہ ہے؟ کیا کوئی نیا کلام آیا ہے؟ نئی وحی آئی ہے؟ نیا کوئی ہمارے لیے پیغام آیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پر پاؤں رکھا تو اس وقت جبرائیل امین آئے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں نے بد دعا کرنی ہے، بد دعا، اور یہ بد دعا کرنے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں یہ بد دعا دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں نے بد دعا کرنی ہے، آپ نے اس پر آمین کہنا ہے۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، بعودہ من، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دن کو روزہ فرض، روزہ آنکھوں کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ، پاؤں کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، غیبت کرنے سے بچنا ہے، چغلی کرنے سے بچنا ہے، گالیاں گلوچ کرنے سے بچنا ہے، بکواس نہیں کرنی، اس ساری چیزوں کا روزہ ہے۔ رات کو تراویح پڑھنی ہے، عبادت کے اندر گزارنا ہے۔ دن کو روزہ نہیں رکھا، معقول عذر بھی نہیں، بیماری بھی نہیں، مسافر بھی نہیں، پھر بھی روزہ نہیں رکھا، رات کو فری ہے، کوئی کام نہیں، بیماری نہیں، تراویح نہیں پڑھی، عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا، ایسا شخص جبرائیل امین کی بد دعا کا حقدار ہے، اور ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، اور ایسا شخص ہلاکت سے کبھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ بد دعا جبرائیل امین نے کی جو سید الملائکہ ہے، امام ملائکہ کا سردار ہے، اور اس پر آمین امام الانبیاء نے کہی۔
جو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں، تمام انبیاء کے امام بھی ہیں، قیامت تک آنے والی تمام مخلوق کے نبی ہیں، یہ بد دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی اور یہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھے، اللہ کو راضی نہ کرے۔ دوسرا فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے اے اللہ کے نبی تیرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی آمین کہا۔ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ واجب ہے۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو نبی کا نام سنے اور درود نہ پڑھے، اور درود بھی وہ پڑھے جو احادیث سے ثابت ہے، اپنا بنایا ہوا نہیں۔ اور احادیث سے بہت سارے درود ثابت ہیں، وہ پڑھے جائیں، مختصر بھی ہیں اور طویل بھی ہے، لمبے بھی ہیں۔ مختصر پڑھ لے لیکن درود پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھنا واجب ہے۔ اور درود ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے جو بھی عبادت ریا کے ساتھ، دکھلاوے کے ساتھ کی جائے وہ قبول نہیں ہوتی۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جو ریا کے ساتھ کیا جائے تب بھی قبول ہے۔ اور درود کے بارے میں ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہوا ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ درود پڑھے آپ نے جا کر سمندر کے اندر غوطہ لگانا ہے، غوطہ لگانے کے بعد آپ نے باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑنا ہے، آپ کے پروں سے جتنے بھی قطرے پانی کے ٹپکیں گے میں اللہ اس سے ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کروں گا، اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگاؤں گا کہ قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ تیسرا فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے بوڑھے والدین موجود ہوں، احدہما او کلاہما، ایک موجود ہوں یا دونوں ہوں، ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو تو ہلاک ہو جائے وہ شخص بھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی آمین کہا۔ اب جو روزہ نہ رکھے، رمضان میں اپنی مغفرت کروا نہ سکے، وہ بھی ہلاک۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھے اس کے لیے بھی ہلاکت کی بد دعا، اور جو اپنے والدین کی قدر نہ کرے اس کے لیے بھی ہلاکت کی بد دعا۔ اور ایسے شخص دنیا میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس پر ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، والدین کی نافرمانی کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، غلام ہیں، جانثار ہیں، حضور اسلام پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، اپنا مال قربان کرنے والے ہیں، اپنا وقت قربان کرنے والے ہیں۔ نام ہے ان کا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عین لام قاف میم ہا، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ موت کا وقت قریب ہے، نزع کا عالم ہے، روح قبض نہیں ہو رہی۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا بے وقت غلام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزع کا عالم ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، 2 دن سے یہ کیفیت ہے، بڑی کوشش کرتے ہیں زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو یا رسول اللہ آپ جائیں، شاید آپ کو دیکھ کر ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائیں۔ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، او میرے صحابی بتاؤ کہ اس کے والدین زندہ ہیں کہ کوئی نہیں؟ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ والد تو فوت ہو گئے ہیں، بوڑھی اماں زندہ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی والدہ کو بلا کر لے آؤ۔
وہ صحابی دوڑتے ہوئے گئے، اس کی اماں کے پاس گئے، اے بوڑھی اماں، تجھے اللہ کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی، چل تو نہیں سکتی، کمزور ہوں، لاٹھی کے سہارے چلتی ہوں، ویسے تو کوئی اور بلاتا نہ جاتے، لیکن اللہ کے رسول نے بلایا ہے، میں اپنی کمزوری کو ایک طرف رکھ کے میں اٹھ کر جاؤں گی۔ وہ اللہ کی بندی بوڑھی اماں صحابی رسول کی اماں اٹھ کر چلنے لگی۔ اللہ کے رسول خود چل کر اس کے پاس گئے، پوچھا، اے صحابی کی اماں، بتا کہ تو اپنے بیٹے سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یا رسول اللہ، میرا بیٹا نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا دن کو جہاد بھی کرتا ہے، رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، لیکن ایک خامی ہے جس خامی کی وجہ سے میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ اے اماں، بتا کہ وہ خامی کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، ساری عبادتیں ایک طرف، لیکن میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، کئی مرتبہ بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے غصہ کیا ہے، مجھے جھڑکا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ایک مرتبہ ایسا موقع بھی آیا، میرا بیٹا کہیں کام کے لیے نکلا ہوا تھا، میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، باتوں باتوں میں میری اور بہو کی کچھ باتیں ہو گئی، باتوں باتوں میں میری اور میری بہو کی لڑائی ہو گئی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، وہ باتیں بہت زیادہ آگے نکل گئی، لڑائی تک نوبت آ گئی، میرا بیٹا گھر میں موجود نہیں تھا۔ جب بیٹا گھر میں آیا، میں اپنے بیٹے کو اپنی شکایت کرتی، میری شکایت کرنے سے پہلے میری بہو نے میرے بیٹے کو میرے متعلق میرے خلاف باتیں کی، بھڑکا دیا۔ میرے بیٹے نے غصے میں آ کر میری ایک بات نہیں سنی، غصے میں آ کر مجھے زور سے ایک تھپڑ مارا، اس تھپڑ کی وجہ سے میں دور جا کر گری۔ اس وقت میرے دل سے بد دعا نکلی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، میری ناراضگی کی وجہ سے آج میرے بیٹے کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، اے اماں، اپنے بیٹے کو معاف کر دے، بیٹے کو معاف کر تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ تو معاف کرے گی، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا اور یہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی، یا رسول اللہ، اتنی تکلیفیں دی ہیں، دل تو نہیں چاہتا معاف کرنے کا، لیکن آپ کہتے ہیں تو پھر بھی معاف کرتی ہوں، لیکن یا رسول اللہ میرا دل نہیں چاہتا، معاف نہیں کرنا چاہتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، او بلال، صہیب رومی، سلمان فارسی اور میرے صحابہ، جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ جہنم میں جلنے سے بہتر ہے کہ یہ دنیا میں جل کر اس کی روح قبض ہو جائے، ویسے تو اس کی روح قبض ہونی نہیں ہے۔ صحابہ کرام گئے، جانے لگے لکڑیاں لانے کے لیے، تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، دل پسیج گیا، دل نرم ہو گیا، کہا اللہ کے رسول، میں نے اپنے آپ گواہ ہوں اپنے صحابہ کو گواہ بنا کر کہ یا اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے بیٹے کو معاف کیا، بیٹے کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، کلمہ پڑھا، روح پرواز ہو گئی۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ نافرمان تھے، بعض صحابہ کرام کے واقعات میں اس امت کے لیے بڑے اسباق ہے، بڑا سبق ہے۔ وہ صحابی رسول تھے، ماں نے معاف کیا، روح قبض ہو گئی، ہمیشہ کے لیے جنت کے حقدار ہو گئے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی۔
روح پرواز ہو گئی۔ جب تک ماں نے معاف نہیں کیا تھا تو وہ صحابی رسول کی بھی روح قبض نہیں ہو رہی تھی۔ اور آج ہم سوچیں کہ ہم اپنے والدین کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے باپ نے ہماری خاطر گرمی برداشت کی، سردی برداشت کی، بھوک پیاس برداشت کی، ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، لیکن اپنی اولاد کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، کیا میں ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کے احسانات کا بدلہ چکا سکتا ہوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او میرے صحابی اور مجھ پر جان قربان کرنے والے، او میرے صحابی سن، تو ساری زندگی خدمت کر، ساری زندگی تو اپنے والدین کی خدمت کر، تو اس ایک درد کا بدلہ نہیں دے سکتا جو حمل کے وقت تیری والدہ نے اٹھایا تھا۔ ایک درد، ساری زندگی خدمت کر، اس ایک درد کا بدلہ تو نہیں دے سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ماں 3 تکلیفیں ایسے برداشت کرتی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ پہلی تکلیف، حمل کے دوران جو بچے کو 9 مہینے ماں اپنے پیٹ میں پالتی ہے، وہ ماں جانتی ہے کہ اس کے اوپر کتنی تکلیفیں گزرتی ہیں۔ دوسری تکلیف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابی سن، دوسری تکلیف یہ ہے کہ جو پیدائش کے وقت، بچے کی ولادت کے وقت جو ماں کے اوپر تکلیف گزرتی ہے، اس تکلیف کو وہ ماں جانتی ہے یا اس کا رب جانتا ہے، اس کے دنیا کی کوئی اور مخلوق اس درد کی تکلیف کو نہیں جانتی، اور اس کا بدلہ ساری کائنات نہیں دے سکتی۔ اور تیسری تکلیف ماں جو برداشت کرتی ہے، رضاعت کی عمر میں، دودھ پلانے کی عمر میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے ماں، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، اس درد تکلیف کا بدلہ ساری کائنات نہیں دے سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، دور سے ایک بوڑھی عورت سوار آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چمک اٹھا۔ علامہ دین پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب مسکراتے ایسا لگتا جو گویا کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے غسل کر کے آئے۔ جب غصے میں ہوتے ایسا لگتا کہ جہنم بڑھ گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کی رضا جنت ہے اور نبی کی ناراضگی جہنم ہے۔ دور سے عورت آ رہی ہے، بوڑھی عورت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر دوڑ کر گئے، اونٹنی کی مہار پکڑی، آگے آگے آنے لگے۔ جب اونٹنی بٹھائی، وہ بوڑھی عورت اترنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کندھا پیش کیا، اس بوڑھی نے ہاتھ رکھ کر اس سواری سے اونٹنی سے اتری، گھر لے گئے، بادب ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہے، جہاں پر جبرائیل امین دو زانو ہو کر بیٹھتے ادب کے ساتھ، آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بادب ہو کر اس عورت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ عورت ہے کون؟ 2 دن گئے، گزر گئے، گھر میں جب پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے کہا، عائشہ، حفصہ، جویریہ، میمونہ، سلمہ، زینب، آ جاؤ، اس اماں کی خدمت کرو۔ میری بیٹیاں کدھر ہیں؟ فاطمہ، رقیہ، زینب، کلثوم کدھر ہیں؟ آؤ، ان کی خدمت کرو۔ 2 دن خدمت ہوئی۔ 2 دن کے بعد جب جانے لگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کھجوریں، ستو، کچھ تحفے تحائف گٹھڑی باندھ کر اپنے سر پہ رکھی۔ جانے لگے، آنکھوں میں آنسو ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ اونٹنی پر سوار کیا، دور تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت کرنے کے لیے گئے۔ جب واپس آئے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بوڑھی اماں کون تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کی میں نے خدمت کی ہے، یہ وہ بوڑھی اماں ہیں جس نے بچپن میں محمد کو دودھ پلایا، یہ میری رضائی اماں حلیمہ ہیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی اماں کی اتنی خدمت کی، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ میں محمد، کہ میری اماں اگر زندہ ہوتی نا، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، مجھے آواز کرتی کہ اے محمد، تو میں نماز توڑ کے اپنی والدہ کے سامنے دوزانوں ہو کر حاضر ہو جاتا۔ ماں کی اتنی خدمت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل ہیں، اور والدین کا نافرمان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ساری عبادتیں کرے اور والدین کا اگر نافرمان ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔